ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام ببلو تھا۔ ببلو انتہائی محنتی تھا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اپنے گدھے کو لے کر نمک کی کان پہ جاتا اور وہاں پر صبح سے لے کر دوپہر تک کام کر کے بہت سارا نمک جمع کرتا اور اپنے گدھے پر لاد کر شہر لا کر بیچ دیتا تھا۔ یہی اس کی آمدن کا ذریعہ تھا۔ ایک دن ببلو نے نمک نکالی اور اپنے گدھے پر لادی۔ اب کے بار نمک کا وزن تھوڑا زیادہ تھا اور گدھا بہت مشکل سے جا رہا تھا۔ گدھے کو جانے میں بہت تکلیف تھی۔ ببلو نے گدھے کو بہت مارا پیٹا، لیکن وہ مشکل سے ہی جا رہا تھا۔ وہ جب بھی بازار جاتا، اس کے گاؤں اور بازار کے بیچ میں ایک ندی آتی تھی۔ وہ اسی ندی کو پار کر کے ہی بازار جاتا تھا۔ ندی پر کوئی پل نہیں تھا، لہذا پانی کو عبور کر کے ہی ندی پار ہوتی تھی۔ ایک دن جب وہ ندی پر پہنچے اور پانی میں داخل ہوئے تو گدھے کا پاؤں پھسلا اور وہ پانی میں گر گیا۔ ببلو نے مشکل سے گدھے کو دوبارہ اٹھایا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب گدھے کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہو گیا ہے اور اس نے سوچا کہ روزانہ میں اس ندی میں بیٹھ جایا کروں گا اور اس سے اپنا بوجھ ہلکا کروں گا اور پھر شہر کی طرف جاؤں گا۔ اسی طرح وہ بازار پہنچے اور اپنا نمک بیچ ڈالا۔ دوسرے دن جب ببلو نے دوبارہ گدھے پر نمک لادا اور ندی میں داخل ہوئے تو گدھا جان بوجھ کر پانی میں بیٹھ گیا اور اس طرح اس سے کافی بوجھ ہلکا ہو گیا اور وہ دوبارہ جب اٹھا تو اسے محسوس ہوا کہ میرا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ تیسرے دن ببلو نے سوچا اب میں گدھے کو سبق سکھاؤں گا اور اس نے تیسرے دن اس پر روئی لادی۔ روئی کا وزن کافی کم تھا، لیکن چونکہ گدھا پانی میں بیٹھنے کا عادی ہو چکا تھا تو جو ہی وہ پانی تک پہنچے تو وہ پانی میں بیٹھ گیا۔ وہ جب پانی میں بیٹھ گیا تو اس کا وزن اب ہلکا ہونے کے بجائے کافی بھاری ہو گیا، کیونکہ روئی نے کافی پانی جذب کر لیا تھا۔ جو ہی وہ اٹھا تو اسے اپنا وزن بہت بھاری لگا اور وہ مشکل سے چلنے لگا۔ ببلو نے راستے میں اپنے گدھے کو بہت مارا پیٹا اور اسی طرح وہ بازار پہنچ گئے۔ جو ہی وہ بازار پہنچ گئے تو گدھا بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور اس نے سوچا کہ میں آئندہ کے لیے کبھی بھی پانی میں نہیں بیٹھوں گا اور اس کام سے توبہ کر لی۔ تو بچوں، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔